ابھی ہم موجود ہیں مولانا ڈاکٹر یا پھر کہیں پروفیسر شفیق حسین شفق جی کے ساتھ، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پھر بھی ہم ایک بار جو ہے مولانا صاحب کا آپ سے تعارف کرانا چاہیں گے۔ مولانا صاحب جیسے کہ بیسکلی لکھنؤ سے ہیں اور ابھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آئیے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا صاحب جیسے 5 محرم ہے آج، تو محرم کے بارے میں جیسے بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کے من میں آ رہی ہیں، کچھ سنت جماعت کو لے کر کے، کچھ اور لوگ ہیں، کئی چیزوں کو غلط فہمی سے، اس کے بارے میں آپ سے میں تفصیل سے پوچھنا چاہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو اکرم بھی ہے، کریم بھی ہے، عالم بھی ہے، علیم بھی ہے، خالق بھی ہے، خلیق بھی ہے۔ اور درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اور منتخب اصحاب پر۔ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ 5 محرم ہے آج، تو پہلے تو میں اس حوالے سے گفتگو کروں کہ 5 محرم دراصل حضرت اون محمد علیہ السلام سے منسوب ہے، اور یہ اون محمد جناب زینب سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں۔ ان کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ ہے، جو جعفر طیار علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یہ 9 اور 10 برس کے بچے تھے۔ انہوں نے کربلا کے میدان میں امام حسین پر اپنی جان فدا کر دی، اور یہ پیغام دیا اور میسیج دیا کہ اگر حق کے راستے پر آپ اپنی جان دیں تو اس سے بڑی سعادت کوئی دوسری سعادت نہیں ہوتی۔ رہا سوال یہ کہ محرم کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں ہیں، تو میں یہ عرض کر دوں کہ مسلمانوں کے درمیان جہاں تک میرا مشاہدہ ہے کوئی غلط فہمی نہیں ہے محرم کے تعلق سے۔ سب امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، کوئی کسی مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہو، لیکن امام حسین علیہ السلام کی قربانی ایسی قربانی ہے کہ جس کی حقیقت اور جس کی سچائی کو تمام مسالک کے لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ رہا معاملہ غلط فہمی کا کہ کچھ نہ کچھ غلط فہمیاں لوگ پھیلا دیتے ہیں، کبھی تعزیے کے حوالے سے، کبھی علم کے حوالے سے، کبھی کسی اور حوالے سے، تو وہ غلط فہمیوں کی جو بنیاد ہوتی ہے دراصل ناواقفیت ہوتی ہے۔ جب ہم کسی چیز سے ناواقف ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن جب ہم واقف ہو جاتے ہیں تو پھر وہ غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ مکہ معظمہ کی گلیوں میں گزر رہے ہیں، کیا دیکھا کہ ایک ضعیفہ ایک بوڑھی عورت ہے۔ وہ بوڑھی عورت ایک بہت بھاری وزن لیے وہ کچھ جا رہی ہے، اور وہ سامان اٹھاتی ہے اور اس سے چلا نہیں جاتا، تھوڑی دور چلتی ہے پھر رکھ دیتی ہے، پھر تھوڑی دور تک چلتی ہے پھر رکھ دیتی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں اور اس ضعیفہ سے کہتے ہیں کہ اے معظمہ، اگر آپ اجازت دیں تو یہ سامان آپ کا میں آپ کے گھر تک پہنچا دوں۔ وہ عورت خوش ہو جاتی ہے، ضعیفہ دعائیں دیتی ہے کہ بیٹا اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس کو ہمارے گھر تک پہنچا دیں گے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ رسالت میں آپ وہ سامان لے کے اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر پہنچتے ہیں اور وہ سامان اس کے گھر پہنچا دیتے ہیں، واپس آتے ہیں، جیسے اس کے گھر سے باہر نکلتے ہیں، وہ عورت کہتی ہے کہ بیٹا رک جاؤ، مجھے تمہیں ایک بات بتانا ہے۔ سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ بیٹا تم نے بڑی نیکی کی، تم نے بڑا اچھا کام کیا، میں ضعیف ہوں، مجھ سے یہ وزن نہیں اٹھ رہا تھا، تم اسے اٹھا کے میرے گھر تک لے کر آئے، اس کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں، لیکن بیٹا میں تمہیں کچھ دے نہیں سکتی، ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں، ایک ہدایت کرنا چاہتی ہوں۔ تو سرکار سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں، وہ بول رہی ہے ضعیفہ معظمہ، تو آپ نے فرمایا جی فرمائیں۔ کہ بیٹا اس شہر میں مکے میں ایک لڑکا ہے نوجوان جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ ضعیفہ کہتی ہے بیٹا اس سے دور رہنا جس کا نام محمد ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے ایمان خراب کرتا ہے اور لوگوں کے مذہب کو تبدیل کر دیتا ہے، تو تم اس سے دور رہنا۔ بس جیسے ہی وہ ضعیفہ کہتی ہے کہ تم اس سے دور رہنا، اور وہ لوگوں کا ایمان خراب کرتا ہے، دین خراب کرتا ہے اور مذہب کو بدلوا دیتا ہے، اور اس کے بارے میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ وہ اچھا نوجوان نہیں ہے، تو رسالت میں آپ مسکرا کے فرماتے ہیں کہ اے معظمہ، اے بی بی، آپ جس کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ میں جس سے دور رہوں، میں ہی وہ محمد ہوں۔ تو جیسے ہی وہ سنتی ہے کہ یہی محمد ہے،
تو وہ گھبرا جاتی ہے ایک دم سے کہ میں نے تو خود ان کے سامنے برائی کر دی اور میں نے ان کے بارے میں اتنا سب کچھ کہہ دیا. تو اس کے بعد کہتی ہے کہ بیٹا میں نے تو تمہارے بارے میں بہت کچھ غلط صلاح سن رکھا تھا لوگوں سے کہ تم لوگوں کا دین خراب کرتے ہو, لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہو. تو لیکن بیٹا میں نے جب تک تمہیں نہیں دیکھا تھا تب تک میں تمہارے بارے میں نہیں جانتی تھی, لوگوں کی باتوں پہ یقین کر لیتی تھی. لیکن آج جب میں نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ اتنے اچھے نوجوان ہیں, اتنے مہذب نوجوان ہیں, آپ ہی محمد ہیں, تو پھر مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے. تو رسالت مآب نے اسے کلمہ پڑھایا. اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے جب کلمہ پڑھا تو اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئی. تو یہ کون عورت تھی؟ یہ وہی عورت تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہہ رہی تھی, ان کے بارے میں غلط سوچ رکھتی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ ملی نہیں تھی کبھی ان سے, اس نے ان کو دیکھا نہیں تھا, دور سے سنا تھا. تو ہمارے یہاں جو عزاداری کو لے کر کے بعض افراد کے درمیان میں غلط فہمیاں ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے عزاداری کو قریب سے نہیں دیکھا ہے. جو دور سے دیکھے ہوئے ہیں وہ برا سمجھتے ہیں, لیکن جو فرش عزا پہ آ جاتے ہیں, قریب آ جاتے ہیں, انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنی مبارک شے ہے اور کتنی عظیم دولت ہے جو ہم مسلمانوں کو ورثے میں ملی ہے. بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے پاس اس سے مؤثر وسیلہ نہیں ہے تبلیغ کا کہ ہم اس کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کریں اور پوری امت کو متحد و متفق کرنے کا کام اس عزاداری سے لے سکتے ہیں. جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ ٹھیک سے سمجھتے نہیں ہیں کہ محرم میں جو یہ ماتم ہو رہے ہیں یہ کس طرح سے کیے جاتے ہیں یا کیوں کیے جاتے ہیں. اس کو دیکھیے, محرم میں جو ماتم کیا جاتا ہے اس کے تعلق سے بھی اکثر لوگ فتوے دے دیتے ہیں, لیکن جہاں تک میرے علم میں ہمیشہ کم پڑھے لکھے لوگ فتوے دیتے ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو صاحب نظر ہیں, صاحب علم ہیں, وہ کبھی اس طرح کے فتوے نہیں دیتے. مثلا مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی, سابق محتمم و منتظم ندوۃ العلماء لکھنؤ, جو ایک بہت جید اور بزرگ عالم تھے. آپ ان کی کتاب پڑھ لیجئے, انہوں نے خود عزاداری کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ہم چھوٹے سے تھے تو ہمارے گاؤں میں کس طرح سے عزاداری ہوتی تھی, ہم کس طرح سے اس عزاداری میں حصہ لیتے تھے, اور وہ عزاداری کا جو جذبہ تھا وہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مرتے دم تک وہ باقی رہا جو بچپنے میں تربیت کی گئی تھی. تو اگر وہ غلط ہوتا تو بچپنے میں تو ٹھیک ہے آپ کو علم نہیں تھا, لیکن بعد میں تو آپ عالم اسلام کی بڑی شخصیت بن کے ابھرے اور ساری دنیا میں آپ کا لوہا مانا گیا. عربی ادب کے حوالے سے ان کے جو خدمات ہیں, اردو ادب کے حوالے سے جو خدمات ہیں, اور خود ندوۃ العلماء کے حوالے سے جو ان کے خدمات ہیں, انہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا. لیکن آخری وقت تک وہ اسی جذبے کے ساتھ عزا سے وابستہ رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عزاداری کہیں غلط ہوتی یا کوئی ایسا عمل ہوتا جو امت کے لیے گمراہی کا سبب بنا ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو نقصان دہ ہے, تو کبھی بھی علیم ندوی جیسے لوگ اس کی تائید و تصدیق نہ کرتے. مولانا صاحب, جیسے تعزیہ اٹھتا ہے محرم میں, چیلم میں, تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تعزیہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں, ان کو نہیں پتہ کہ یہ تعزیہ کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ جو تعزیہ ہے یہ اصل میں بنیادی شے ہے عزاداری کی, اور اس پر بڑے حملے ہوتے ہیں. سب سے پہلے جب بدعت کہا جاتا ہے تو تعزیہ کو کہا جاتا ہے کہ تعزیہ بدعت ہے. تو آج ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں آپ کے ذریعے سے کہ تعزیہ ہے کیا, تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو سکیں. دیکھیے, تعزیہ دراصل کیا ہے, امام حسین کا جو روضہ ہے کربلا معلیٰ میں, اس کی شبیہ ہے تعزیہ. جو کربلا معلیٰ میں امام حسین کا روضہ ہے اس کی شبیہ ہے تعزیہ. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شبیہ بنانا بدعت ہے, تو اس لیے تعزیہ بھی بدعت ہے. تو اب ان لوگوں کے لیے میں عرض کر دوں کہ جو کہتے ہیں شبیہ بنانا بدعت ہے, اگر شبیہ بنانا بدعت ہوتا تو اسلام کی جو اساس ہے, بنیاد ہے, وہ ساری چیزیں شبیہ ہی سے تعلق رکھتی ہیں. مثلا یہ جو ہماری مسجدیں ہیں, اب ہم اس وقت دلی شہر میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, دلی میں جتنی بھی مسجدیں ہیں آپ پوچھیے علماء سے جا کے کبھی مسجدیں یہ ہیں کیا, تو جواب ملے گا کہ مسجدیں اللہ کا جو گھر ہے, یعنی مسجد النبوی جو مدینہ منورہ میں, اس کی شبیہ ہیں. تو اگر شبیہ بنانا حرام ہے یا بدعت ہے تو پھر ساری شبیہ بنانا بدعت ہے, تو مسجد کی شبیہ کیوں جائز ہے نا, تو وہ بھی غلط ہو جائے گا. لیکن مسجد کی شبیہ بنانے پہ کوئی نہیں کہتا کہ صاحب بدعت ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے, تو مسجد کی شبیہ کیا ہے, یہ جو ہماری مسجدیں کیا ہیں, مسجد النبوی کی شبیہ ہیں. اب آئیے, مسجد النبوی کیا ہے. مسجد النبوی جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے,
تو خانہ کعبہ کو یاد کر کے روتے تھے، بہت گریا کرتے تھے کہ وہاں عبادت کرتے تھے، اللہ کا گھر چھوٹ گیا، مکہ چھوٹ گیا اور مدینہ آپ تشریف لے آئے، تو مدینہ میں تو خانہ کعبہ نہیں تھا. تو آپ جب گریا کرتے تھے، روتے تھے، تو پروردگار کی طرف سے وحی آئی کہ آپ اس کی شبیہ یہاں بنا لیں. تو وہ مسجد النبوی بنائی گئی. تو مسجد النبوی کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی شبیہ ہے. خانہ کعبہ کیا ہے میں یہ بھی عرض کر دوں. خانہ کعبہ آسمان پہ جو فرشتوں کا قبلہ ہے، جسے بیت العتیق کہا جاتا ہے، بیت العتیق کی شبیہ ہے خانہ کعبہ. تو ہمارا سارا سسٹم، سارا نظام شبیوں پہ ٹکا ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں شبیہ بنانا بدعت ہے. تو بتائیے کیسے بدعت ہے؟ اگر بدعت ہے تو سب سے پہلے مسجد بدعت، پھر مسجد النبوی بدعت، پھر خانہ کعبہ بدعت، سب کچھ بدعت ہو جائے گا. مولانا صاحب بہت اچھی طرح یہ اپنے اس شبیہ کے بارے میں بتایا اور ہمیں تعزیے کے بارے میں بتایا. لیکن کچھ لوگوں کے دماغ میں ایسی غلط فہمیاں چلتی ہیں جیسے ماتم ہوتا ہے، تو ماتم سے تعلق کچھ؟ ہاں بالکل، بتائیے. ماتم کا بھی بتاتے ہیں آپ کو. دیکھیے ماتم کیا ہے. جی دراصل ماتم کیا ہے؟ کسی شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کا نام ماتم ہے. جی عزاداری کا ایک جزو جو ہے، ایک حصہ ماتم بھی ہے. اور ماتم کا مطلب جو ہمارے درمیان سے گزر گیا، جو شہید ہوا ہے اللہ کی راہ میں، جس نے اپنی جان دے دی، ہم اسے یاد کر کے جب روتے ہیں، اور اسے یاد کر کے روتے میں اپنے سینے پہ جو ہاتھ مارتے ہیں، اس ہاتھ مارنے کا نام ماتم ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے کہ ماتم کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. شریعت کے اعتبار سے اس پہ غور کرتے ہیں کہ یہ عمل ہمارا درست ہے یا غلط ہے. شریعت کے آئین میں، شریعت کے قوانین میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے. کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ماتم کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھ ہی نہیں آتا ان کو کہ یہ کیا چیز ہے، کیوں ہوتا ہے. جی میں بالکل بتاتا ہوں. آپ عربوں کی تاریخ پڑھیں گے، جب وہاں کوئی مطلب ایک طبعی موت بھی مرتا ہے، شہادت تو بھی بہت بڑی چیز ہے، اس کو تو الگ کر دیں تھوڑی دیر کے لیے. وہاں طبعی موت بھی کوئی مرتا تھا تو عربوں کا دستور تھا کہ جب وہ اس کا جنازہ اٹھتا تھا تو روتے تھے اور باقاعدہ سر و سینہ پیٹتے تھے. وہ آج بھی جو پرانی تہذیب کی نمائندہ کتابیں ہیں یا جو اس طرح کی تاریخ ہے وہاں کی عرب کی، اس پہ فلمیں بھی بنائی گئی ہیں، ان میں بھی آپ دیکھیں جب کوئی مرتا ہے تو کس طرح سے عرب روتے ہیں. وہ انداز ماتم ہی کا ہوتا ہے. اسے نام ماتم کا نہیں دیا جاتا، مگر انداز ان کا وہ ماتم ہی کا ہوتا ہے. سر و سینہ پیٹنا عورتوں کا، مردوں کا. آپ نے مختلف سیریل دیکھے ہوں گے اسلامی جو بن رہے ہیں آج کل، اس میں آپ دیکھ لیجئے سارے منظر. عربوں کے تعلق سے میں خاص کر گفتگو کر رہا ہوں کہ وہاں وہیں سے ہمارا دین آیا ہے اسلام. تو وہاں آپ دیکھیں وہ کلچر اور وہ وہاں کی تہذیب ہے وہ جسے ہم ماتم کہہ رہے ہیں. اب آئیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ماتم کیا ہے، وہاں گنجائش ہے یا نہیں ہے. تو وہاں پر جو پیغمبر اسلام کے چچا ہیں حضرت حمزہ، جو میدان احد میں شہید کیے گئے، تو جب میدان احد میں جناب حمزہ شہید ہوئے، یہ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم تمام کتابوں میں ہے، چاہے شیعہ کتابیں ہوں چاہے سنی کتابیں ہوں، سب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت حمزہ میدان احد میں شہید ہوئے. اور جب وہ شہید ہوئے تو پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ کفار عورتیں جو ان کے ورثہ مارے گئے تھے ان کا ماتم کر رہی ہیں مدینے میں. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ کفار عورتیں تو اپنے مرنے والوں کو رو رہی ہیں اور ہمارے شہیدوں کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے، ہمارے شہیدوں کو رونے والا نہیں ہے. تو پھر مسلم عورتیں، صاحبان ایمان عورتیں جمع ہوئیں اور جناب حمزہ کا ماتم ہوا اور جناب حمزہ کے لیے گریہ کیا عورتوں نے. تو ظاہر سی بات ہے پیغمبر اسلام کی اجازت سے سب کچھ ہو رہا ہے، ان کی موجودگی میں ہو رہا ہے، اور وہ خود حکم دے رہے ہیں کہ میرے چچا کا ماتم کرو، گریہ کرو، رو ان کے لیے، اور خود بھی روئے. اور یہ روایت ساری کتابوں میں موجود ہے، تو اس کا کون انکار کر سکتا ہے. تو حضرت حمزہ بھی شہید ہیں اور امام حسین بھی شہید ہیں. تو حضرت حمزہ کا اگر ماتم کرنا جائز ہے تو پھر امام حسین کا ماتم کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ لیکن ایک مختصر ایک ہی قوم جو شیعہ قوم ہے وہی ماتم کیوں کرتی ہے اور قومیں کیوں نہیں کرتی ہیں؟ ہاں یہ سوال بھی آپ کا بہت اچھا ہے کہ اور قومیں کیوں ماتم نہیں کرتی ہیں. دیکھیے جہاں تک اقوام کا معاملہ ہے، دوسری قوموں کا، تو قومیں تو ہر قوم اپنے رہنما کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے اور اس کا وہ ماتم کرے گی. ہر قوم ہمارے رہبر کا اور رہنما کا ماتم کیوں کرے گی؟ رہا معاملہ مسالک کا، ہمارے جو اسلام میں مسلک ہیں، جو اسلام میں فرقے ہیں، وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہاں یہ سوال درست ہو جائے گا کہ اگر شیعہ اثنا شریع فرقہ امام حسین کا ماتم کرتا ہے تو بقیہ فرقے کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال بالکل آپ کا لوجیکل ہے اور منطقی سوال ہے کہ دوسرے مسالک کے لوگ کیوں نہیں کرتے. اب اس کا جواب یہ ہے کہ دوسرے مسلک کے لوگ جو نہیں کرتے ماتم، دراصل اس میں ہمارے بعض کم پڑھے لکھے علماء نے یہ بات راسخ کر دی ہے لوگوں کے ذہن میں کہ ماتم بدعت ہے. جب ماتم بدعت ہو جائے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں بیچارے، تو وہ کیا کہیں گے کہ بدعت ہے تو پھر کیسے عمل کریں اس پر. لیکن میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کسی بھی مسلک کے
چاہے وہ حنفی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، جو جید علماء ہیں، بزرگ علماء ہیں، آپ ان کے فتاوے دیکھیں، آپ ان کی کتابیں دیکھیں، بلکہ ان کے مراکز دیکھیں. ہر جگہ عزاداری بھی ہوتی ہے اور ماتم داری بھی ہوتی ہے. مثلا میں آپ کو مثال دوں کہ آپ کبھی بریلی شریف چلے جائیے اعلیٰ حضرت کے یہاں پر، وہاں باقاعدہ پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک 10 دن تک عزاداری ہوتی ہے. آپ وارث علی شاہ کے یہاں دیوا شریف چلی جائیے، پہلی محرم سے لے کے 12 محرم تک باقاعدہ عزاداری، مجلس ماتم سب ہوتا ہے وہاں بھی. آپ بمبئی میں چلی جائیے تو یا نظام الدین اولیاء کے مزار پہ اجمیر شریف چلے جائیے، سوری نظام الدین اولیاء تو دہلی میں آپ کے، یہاں دہلی پہ دیکھ لیجئے، وہاں بھی پہلی سے 12 محرم تک باقاعدہ مجلس ہوتی ہے. آپ تو دلی میں کبھی بھی جا کے دیکھ لیجئے. یا اجمیر شریف چلے جائیے، خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پہ، وہاں بھی عزاداری ہوتی ہے. تارا گڑھ میں وہاں تھوڑا سا فاصلے پر ایک گاؤں ہے، وہاں دیکھیے کیا شاندار عزاداری ہوتی ہے. اور وہاں عزاداری کرنے والے شیعہ نہیں ہیں، وہ سب اہل سنت حضرات ہیں. جتنے بھی مزار میں نے بتائے سب اہل سنت والجماعت کے ہیں، اور سب جگہ عزاداری بھی ہوتی ہے، ماتم کے ساتھ ہوتی ہے، باقاعدہ ماتم بھی کرتے ہیں. اور میں نے کتنی جگہوں پر دیکھی ہیں اہل سنت والجماعت کی ماتمی انجمنیں ہوتی ہیں، باقاعدہ نوحہ خوانی ہوتی ہے، وہ ماتم بھی کرتے ہیں. تو اس کو ایسے ایک پرٹیکولر قوم کے اوپر کیوں تھوپا گیا ہے کہ شیعوں کے ہی لیے ماتم جو ہے وہ؟ دیکھیے اصل میں ہوتا کیا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے ہم کسی چیز پر اپنا حق سمجھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنے چینل سے آئیں، نمائندہ بن کے آئی ہیں وہاں کی، آپ اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگیں تو فرق ہوتا ہے نا. مالک الگ شے ہوتی ہے اور نمائندہ ایک الگ چیز ہے. کہ آپ کسی کا انٹرویو کرنے جا رہی ہیں تو آپ نمائندے کی حیثیت سے جا رہی ہیں، اس چینل کی ایک نمائندہ ہیں آپ. لیکن آپ اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگیں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر اختلافات شروع ہو جائیں گے. چینل کے مالک کو جب خبر ملے گی کہ رانی خان جہاں جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو مالک بتاتی ہیں، تو پھر کیا ہوگا نتیجہ کہ وہ آپ کو نکالنے کی تیاریاں شروع کر دیں گے چینل سے باہر، کہ بھئی یہ توڑنے لگی ہیں، ان کے تو پڑ لگ گئے ہیں، یہ ہم ہی کو ایک طرح سے مائنس کر رہی ہیں اور خود اپنے آپ کو زیادہ آگے بڑھا رہی ہیں. تو ایسا ہوتا ہے. شیعہ فرقے نے اس میں تھوڑا سا میں یہ کہوں گا بنیادی طور پر یہ سمجھ لیا کہ بس یہ ہمارا ہی حق ہے، ہاں مالکانہ حق، کہ بس ہم عزاداری گویا ہمارا حق ہے، امام حسین بس ہمارے ہیں، کربلا ہماری ہے. ایسا نہیں ہے، کربلا شیعوں کی نہیں ہے، نا امام حسین شیعوں کے، سب کے ہیں، تمام مسالک کے ہیں. انہی نے یہ سمجھ لیا اب ہمارے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے دوسرے لوگ دور ہو جاتے ہیں پھر کہ جب ان کے ہیں تو ہم کیوں کریں. مطلب آپ کے تعلق سے مجھے یہ آج پتہ چلا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ جو بھی حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو یہ چیز آج کلیئر ہو جائے کہ خاص طور پہ محرم اور چیلم جو ہیں وہ ایک پرٹیکولر قوم جو ہے وہ شیعہ ان کے لیے نہیں ہے، سبھی کے لیے برابر ہے. جو یہ غم کے مہینے ہیں محرم اور چیلم جو ہے یہ شہادت کا وقت ہے، اور اس میں جو پڑھائی ہو رہی ہے جس طرح سے یہاں پہ جو اپنے دل سے کر رہا ہے وہ بہت اچھی بات ہے. اس طرح سے ان چیزوں کو میں چاہتی ہوں مولانا صاحب یہ بتائیے کیسے، مطلب جو جیسے میں نے کہا کہ ایک قوم ہے شیعہ، وہ اپنا مالکانہ حق سمجھ کے اس چیز کو پرٹیکولر کر رہے ہیں، لگاتار کر رہے ہیں، لیکن اور قوموں میں اتنا رجحان نہیں دیکھا جاتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. رجحان جوشم علی آبادی نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو ابھی بہت سی قومیں ایسی ہیں جو امام حسین کی معرفت نہیں رکھتی ہیں. جب معرفت ہو جائے گی تو انہیں سمجھ میں آئے گا کہ حسین ابن علی سب کے رہبر ہیں، سب کے رہنما ہیں. اور یہی وجہ ہے، آپ اردو لٹریچر دیکھ لیجئے، ہندی دیکھ لیجئے، انگریزی دیکھ لیجئے، فارسی دیکھ لیجئے، عربی دیکھ لیجئے، دنیا کا جتنا بھی لٹریچر ہے دوبارہ شروع کریں وہاں سے. جوشم علی آبادی نے کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو امام حسین کی شخصیت تو آفاقی ہے، اور تمام مذاہب اور مسالک کے لوگ امام حسین کو مانتے ہیں. ابھی جنہیں معرفت نہیں وہ نہیں مانتے، لیکن جب معرفت حاصل ہو جائے گی انہیں پتہ لگے گا کہ امام حسین نے انسانیت کے لیے قربانی دی ہے، تو یقیناً وہ بھی امام حسین کو مانیں گے اور تسلیم کریں گے اپنا رہنما. اور دنیا کے ہر لٹریچر میں، چاہے عربی ہو، فارسی ہو، اردو ہو، ہندی ہو، انگلش ہو، جتنا خراج عقیدت امام حسین کو پیش کیا گیا ہے کسی اور رہنما کو نہیں پیش کیا گیا. سب آپ کی جانب سے جو ہے بہت اچھا آج لوگوں میں جانکاری پہنچی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو جانکاری آج آپ نے دی وہ بہت خوب دی، بہت اچھی طرح سے ہمیں بتایا محرم کے بارے میں. اور آگے کیا ہوتا ہے دوبارہ ملتے رہیں گے، آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی. اور بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب.
بہت